إن الله مع الصابرين. صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین ویا سیدی یا جد الحسنین ویا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. الہی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی صلی اللہ علیہ یا محبت سے پڑھ لیجئے یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا. ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا. تمام تر حمد و
ثنا کے لائق وہ بار الہ ہے جو عرش اولا کی بلندیوں سے لے کر تحت ثرا کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق مالک معبود حقیقی و معبود برحق ہے۔ لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے طرح طرح کے انعامات سے نوازا۔ حاضرین اور سامعین ذی وقار، لائق صد عزت و احترام، محترم المقام نقیب مسلک حق اہل سنت والجماعت محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد افضال ندیم صاحب، اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ عظیم مداح حبیب، خوبصورت آواز کے مالک محترم قبلہ محمد آصف صاحب سلطانی، اللہ رب العالمین لحن داؤدی سے نوازے، اور محترم قبلہ سید حسنین شاہ صاحب، قبلہ سید علی شاہ صاحب اور دیگر جمیع سادات کرام، اللہ سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ میرے سامنے سادات کرام موجود، اور دائیں بائیں اللہ تعالیٰ یہ گلشن آباد رکھے، اور اللہ رب العالمین صدا بہار دویں اس باغے کدی خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بکھا پھل کھاوے۔ وقت دعا بھی تقریباً ہو چکا ہے، تو چند معروضات میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سادات کرام کو مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ساؤنڈ سسٹم اللہ تعالیٰ پوری ٹیم کو سلامتیاں نصیب فرمائے، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ تلاوت کردہ آئے مقدسہ اس حوالہ سے بھی پڑھی ہے کہ زخمی دل ہوتے ہیں، درد اٹھتا ہے دلوں سے، اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ مرحوم و مغفور پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، جن کے ایصال ثواب کے لیے بزم تقریب سجی ہے، بزم محبت، اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ ثواب انہیں پہنچائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وقت آپ کے پاس بھی مختصر ہوگا، اور میں نے بھی ابھی 2-3 جگہوں پہ پہنچنا ہے، اور اسی 15 تاریخ کو ہی پہنچنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں میرے حق میں، زندوں فوت شدگان کے حق میں قبول فرمائے، بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچائے۔ حاضرین محترم، تلاوت کردہ مقدسہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی معیت، اس کی سنگت، اس کا ساتھ ہونا، فرمایا ہمارا ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز بندہ پڑھے ثواب ملتا ہے، راستے سے کانٹا ہٹائے، توجہ اگر آپ میری طرف کریں گے تو میں بھی آپ کی نظروں کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوں، ذرا توجہ میری طرف رکھیں۔ فرمایا نماز پڑھو گے ثواب ملے گا، راستے سے کانٹا ہٹاؤ گے شاید وہی جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ کسی یتیموں کی اگر یتیم پروری کرو گے ثواب ملے گا، کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو گے پھر بھی ثواب ملتا رہے گا، قرآن کی تلاوت کرو گے ثواب ملے گا، روزہ رکھو گے ثواب ملے گا، ہر یعنی نیکی پر تمہیں اجر ہے۔ دل میں خلوص ہو وہ تو شرط ہے، اگر ریاکاری ہے دکھلاوا ہے پھر تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تیرا دل اگر مخلص اخلاص تیرے دل میں موجود ہے، تو نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی، اسے چھوٹا نہ سمجھ، شاید وہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے، کیونکہ اس کے ہاں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، دل کے ارادے کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا تو جو بھی نیکی کر تجھے ثواب ملے گا، نماز پڑھ، اگرچہ جگہوں سے نمازوں کے درجے بھی بدل جاتے ہیں۔ فرمایا کئی جگہ پہ 27 گنا ایک نماز کا ثواب ملتا ہے،
کئی جگہ پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجد نبوی میں. فرمایا پھر حرم پاک میں چلا جا تجھے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. یوں درجہ بدرجہ ثواب ملے گا. فرمایا جو بندہ جو نیکی کرتا ہے اس کے مطابق اسے ثواب ملا کرتا ہے، لیکن جو بندہ صبر کر جاتا ہے، صبر کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، ثواب تو درکنار کائنات کا خدا مل جاتا ہے. محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا تجھے ہر نیکی پہ ثواب، ہر نیکی پہ تجھے اجر و ثواب جناب والا اس سے مربت کیا جائے گا. تجھے عروج و رفعتیں بلندیاں دی جائیں گی. مگر جو بندہ صبر کر جاتا ہے، اعلان میرا رب کرتا ہے، فرمایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی لارائب کتاب میں اعلان کر دیتا ہوں، ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب کی بار جناب والا تجھے کوئی صدمہ پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، دل تڑپ جاتا ہے، دل میں دکھ ہوتا ہے. اب کی بار جناب والا ابھی بیٹھے بیٹھے مجھے یاد کروایا گیا، شاہ جی پچھلی بار آپ نے تقریر کی، تقریر کے فوراً بعد جس شاہ صاحب نے بلایا آج وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں. سید محبوب حسین شاہ صاحب، میں بیٹھا بھی رہا، وہاں پہ بات بھی ہوتی رہی، چار پائی کے پاس بٹھا کر پھر جناب والا باتیں ہوتی رہی. نہ مجھے معلوم نہ انہیں معلوم کہ یہ آخری باتیں، یہ آخری ملاقاتیں. دل میں دکھ تو ہوتا ہے، دل میں درد تو ہوتا ہے. فرمایا لیکن یاد رکھو جو بندہ صبر کر جاتا ہے، صدمہ پہنچے، مصیبت پہنچے، کوئی مشکل پہنچے، جو بندہ صبر کر جاتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں تم نے ایک دل کے ٹوٹے کو لے کے آ گئے، تم نے ایک دل کو ویران کر دیا، تم نے ایک باغ کا پھول ان سے جدا کر دیا، تم نے فلاں کے بیٹے کو جدا کر دیا. کیا بتاؤ یا اللہ تیرا حکم، ہم تیرے حکم کے محکوم. فرمایا بتاؤ میرے بندہ میرا کیا کہہ رہا تھا، میرے بندے اس بندے کے جدا ہونے کے بعد کیا کہہ رہے تھے. یا اللہ وہ صبر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مالکا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ لوں چلے ڈاواں. اے میرے اللہ تیرے صدمہ تیری طرف سے جو پہنچا، یا اللہ اس بات پہ بھی وہ صابر تھے، یا اللہ اس مشکل پہ بھی وہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. پھر رب العالمین فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر اس کی جدائی پہ وہ بندے صبر کر رہے تھے، میں نے صابرین کو بھی جنت کا باغ عطا کر دیا ہے، مرنے والے کو بھی جنت عطا فرما. اللہ اکبر. اس لیے گھڑی والے بابے بھی آخیا انہا صبر کرے تے صبر کرے تے اے ہیرے لب سے چپ رہے تے اے موتی مل سے صبر کرے تا ہیرے اے پاگل وانگو اے رولا پاسے اے نا موتی نا ہیرے. بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا ہم نے اسے بھی جنت کا معاہدہ سنا دیا ہے، ہم نے مرنے والے کو بھی جنت کا معاہدہ سنا دیا ہے. کیا بات ہے. فرمایا صبر وہ کمال ہے،
صبر وہ عروج ہے. اللہ اکبر. اور پھر میرے پاک نبی علیہ السلام کا فرمان فرمایا یاد رکھو ان الصبر عند صدمۃ الاولی. فرمایا صبر ایسا نہیں ہے، یہ بات نہیں کہ بندے کا بیٹا فوت ہو گیا، بندے کا باپ فوت ہو گیا، ماں دنیا سے چلی گئی، کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا، بندہ رویا پیٹا کوٹا تڑپا ہائے وویلا آہو زاری جزا فضا نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا، کیا کچھ کرتا رہا، یوں کرتا رہا. 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، پھر آنکھیں جو پرنم تھی وہ خشک ہونے لگی، آنسو خشک ہونے لگے. لوگ آ کے کہنے لگے تو نے بڑا صبر کیا ہے، اللہ تجھے مزید صبر دے. تو وہ صبر نہیں ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصبر عند صدمۃ الاولی. فرمایا صبر اسے کہتے ہیں ادھر دل ٹوٹا، ادھر دل میں دکھ پہنچا، ادھر خبر سنی کہ تیرا فلاں تجھ سے جدا ہو گیا، بجائے ہائے وویلا کرنے کے زبان حال سے کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اگرچہ انا للہ کو موت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وگرنہ میرے سونے نبی علیہ السلام کا فرمان فرمایا ہر مصیبت کے وقت انا للہ پڑھو. ہر مصیبت، مکان جل گیا، دکان جل گئی، کوئی صدمہ پہنچا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، بندہ زخمی ہو گیا، یا کوئی بھی الغرض جو بھی، فرمایا مصیبت پہنچے انا للہ پڑھو. اور جو بندہ انا للہ پڑھ کے نا پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ اس چیز سے مجھے بہتر چیز عطا فرما، تو رب اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے. یہ بات حدیث پاک میں ہے. فرمایا جو انا للہ مصیبت کے وقت پڑھ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ اسی وقت فوراً کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما، تو رب اسے بہتر عطا فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شوہر کا جب وصال ہو گیا نا، حضرت ابو سلمہ آپ کے شوہر کا وصال ہوا، جو ہی وصال ہوا آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ مجھے اس سے بہتر شوہر عطا فرما. تو اب ان سے بہتر کون ہونا تھا؟ اللہ اکبر. یہ دعا تو مانگ لی، حدیث پاک پہ یقین تھا، ان سے بہتر کون چنا؟ حضرت ابو سلمہ. کیا آپ کا کمال، کیا عروج آپ کی حالات زندگی اگر پڑھی جائے، بہت کمال والی زندگی، بڑے نرم دل مزاج اور بڑے اللہ لوگ. فرمایا اسے بہتر عطا فرما. لیکن کہہ تو دیا، دعا تو پڑھ لی، اللہ اکبر، اور کملی والے کے فرمان پہ یقین بھی. اللہ اکبر. چند دن گزرے، چند ماہ گزرے کہ حضرت بلال پیغام لے کے آئے کہ سونا نبیوں کا سردار فرما رہا ہے کہ مجھ سے نکاح کرو. محبت اللہ ذرا کہہ دیو نا سبحان اللہ. جب بھی تجھے جناب والا مصیبت، جب بھی کوئی صدمہ، جب بھی کوئی پریشانی پہنچے، انا للہ پڑھ، اس کو وظیفہ سمجھ، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے. شاید آج کی محفل کا یہی سبق تیرے پلے پڑ جائے. توجہ، انا للہ الہ آخری ہی جب تو پڑھ لے گا پوری آیت، یا اللہ مجھے اس سے بہتر نعمت عطا فرما، نعم البدل عطا فرما، رب العالمین تجھے بہتر عطا فرمائے گا. کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے. دکھ تو پہنچتے ہیں، تکلیفیں تو ہوتی ہیں، لیکن جب دکھ دل میں آتا ہے، درد بنتا ہے، دل تڑپتا ہے، پھر جب تڑپے ہوئے دل کی صدا بلند ہوتی ہے، عرش اولا کی بلندیوں پہ وہ صدا پہنچتی ہے. رب العالمین فرماتا ہے قیامت کا دن آئے گا. ذرا توجہ فرمانا، قیامت کا دن آئے گا. اللہ رب العالمین ایک شخص کا نامہ اعمال کھولے گا، اور نامہ اعمال کھول کے یہ اعلان جناب والا کیا جائے گا کہ فلاں بندے کا حساب شروع ہونے والا ہے. ادھر نامہ اعمال کھلنے لگے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے فرشتوں، اس بندے کا نامہ اعمال نہ کھولو، اس کا جناب والا اعمال نہ دیکھو. یا اللہ تیرا بندہ حساب باری آ گئی، تیرے بندے کی باری آ گئی. رب العالمین فرمائے گا فرشتوں
تمہیں پتہ نہیں دنیا کے اندر اسے یہ دکھ بھی پہنچا، یہ صدمہ بھی پہنچا، یہ تکلیف بھی پہنچی، یہ ان جناب والا حالات سے گزرتا رہا، کبھی تنگ دستی کا مارا، کبھی روٹی بھوک کا تڑپا، کبھی اپنوں کا جدائی، کبھی جناب والا کس کرب سے گزرتا رہا، کس کرب و آلام سے گزرتا رہا۔ یا اللہ بالکل تیری بات سچی، فرمایا پھر اس نے صبر کیا ہے، اے فرشتوں آج میدان محشر میں اس کا نام احوال نہ کھولو، یا اللہ پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا یہ صابر تھا، صبر کے دامن سے وابستہ رہا ہے، آج بغیر حساب کے اسے جنت عطا کی جائے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا کام، اللہ اکبر۔ فرمایا رونا تو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، جزا وزا شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ناشکری ہوتی ہے، اللہ اکبر، یہ بے صبری ہوتی ہے۔ جو بندہ صبر کر جاتا ہے، قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، یہی وجہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کتنی لمبی زندگی گزاری، اللہ اکبر، 18 سال تک آپ تو بیمار رہے۔ مت سمجھو کہ اللہ رب العالمین جسے پریشانی دیتا ہے تو اسے جناب والا رحمت دور ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے اہل دل نے کہا رونا تو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ جزا فضا یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ رونا تو کملی والے بھی جدائی پہ روئے، اللہ اکبر۔ جب دانت مبارک شہید کیے گئے، آنکھوں سے آنسو تو ٹپکے کہ ہم تو انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، رونا تو رحمان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اہل دل نے کہا تھا کہ ہم نے اے یار تیرے عشق میں کیا کیا نہ کیا۔ یہ صبر کا مقام دیکھو، فرمایا ہم نے اے یار تیرے عشق میں کیا نہ کیا، اے ہم نے یاری تیرے عشق میں کیا نہ کیا، اے صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، اے صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، جو صبر کے دامن سے وابستہ ہو جاتے، اللہ رب العالمین انہیں پھر آزماتا بھی ہے۔ کبھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا جب بھی انہیں پھلوں کی کمی آ جائے، تنگ دستی آ جائے، مال و دولت کی کمی آ جائے، یا اپنوں کی جدائی ہو، یا کوئی بھی شے جب ان کے دل میں دکھ پہنچتا ہے، بندہ صبر کر جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا اعلان میرا رب فرماتا ہے، فرمایا خوشخبری اور صبر کرنے والوں کے لیے، خوشخبری اور صابرین کے لیے۔ قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، یہی وجہ ہے جناب ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ اس کے بعد جناب حضرت جناب والا ایوب علیہ السلام کی بیوی آ گئی، عرض کیا اے میرے سرتاج دعا تو مانگو، اللہ کے نبی اور رب قبول فرمائے گا، دعا مانگو وہ اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں خوشحالیاں بھی دی، وہ رنگ بھی دکھایا، ہماری جناب والا اعداد سے باہر گیا ہوا مال، کتنی گائے، کتنی بکریاں اور کتنے اونٹ ہمارے جناب والا اس پہاڑ میں بندھے ہوئے۔ اللہ اکبر، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے، ہمیں جناب والا 7 بیٹے رب العالمین نے عطا فرمائے، وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے۔ قربان جائیں جناب ایوب کے
صبر پہ اللہ اکبر صبح اٹھے، دیکھا کہ جناب والا زلزلہ کی وجہ سے سارا مال فوت ہو چکا ہے، ساری گائیں جناب والا نیست و نابود ہو چکی ہیں، سارا مال ملیا میٹ ہو چکا ہے، نام و نشان مٹ گیا ہے۔ 2 دن گزرے کہ جناب والا دوسرے دن کے بعد صبح رات جناب والا سوئے، صبح کو اٹھے، دیکھا کہ ساتھ کے ساتھ بیٹھے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا، قربان جائے لجپال نبی کے علماء ذرا توجہ فرمانا، آئے وبیلا جزا فضا نہیں کی، اللہ کی رضا پہ راضی رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی، ان سے کسی نے پوچھا خوشحالی کے دن اچھے تھے یا بیماری کے دن اچھے تھے؟ جناب ایوب علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اگر بیماری اور اچھائی کے دن پوچھتا ہے تو بیماری کا حال اچھا تھا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ ہم تو خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تم بیماری کا کہتے ہو اچھا۔ فرمایا بیمار ہوں یا خوشحال ہوں، بیماری کا عالم یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا تھا صبح کو میرا رب پوچھتا تھا میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، شام تک مجھے لطف و سرور رہتا، پھر شام کو ایک بار پوچھ لیتا ایوب تیرا کیا حال ہے، پھر ساری رات مجھے اس آواز سے مست اس کی عشق و مستی میں گزر جاتی۔ اب حال تو اچھا ہے لیکن وہ پوچھنا نہ رہا، وہ رب کی طرف سے آواز کی مستی نہ رہی، وہ عشق و جناب والا وہ مستی نہ رہی۔ قربان جے لجپال نبی کے علماء، ہر حال کے اندر یہی کہنا چاہیے کہ جے سونا اے میرے دکھ وچ راضی، کہ میں سکھ نو چلے داواں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے تن میرا جے کنگی ہووے، تے میں زلف سجنے دی واہ اے پوش میرے دی اے بنے جائے جتی، تے میں یار دی قدمی آواں۔ مارو مارو اے مینو مار مکاؤ، کوئی عذر پیش نہ لیاواں، او جے سونا میرے اے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے داواں۔ سبحان اللہ۔ صبر اس لیے آپ جب صبر کرو گے کبھی بھی یہ شکوہ کبھی بھی زبان پہ نہیں لانا چاہیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جب آپ صبر کرو گے اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، جہاں پہ صبر کا موقع ہو وہاں پہ صبر۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے کفر دندنا رہا ہو تو ہم کہیں نہیں جی پھر ہمیں تو درس ملا ہے صبر کا، اللہ اکبر نہ، سامنے ظلم تماشا کر رہا ہو اور پھر ہم صبر کریں۔ صبر کیا ہے نا، 6 ماہ بھی کیا ہے، 8 مہینے بھی کیا ہے، 10 ماہ تک صبر کیا ہے، لیکن جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو مظفر آباد کی چوٹیوں پہ بھی جانا ہمیں آتا نہیں۔ اگر جناب والا اگر صبر سے کام نہیں چل رہا اور ظلم بڑھ رہا ہے تو الحمدللہ قوم اپنا حق ماننا اور منانا بھی جانتا۔ زندہ باد یار، ایکشن کمیٹی زندہ باد، سارے کشمیری زندہ باد۔ محبت ایک بار آخو سبحان اللہ۔ اللہ جو چلے گئے اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے اور اپنی خصوصی جناب سے تربتوں پر
قیامت تک کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو بچ گئے زخمی اللہ انہیں جلد از جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ لیکن یہ کمال ہے اور یہ جناب والا پوری اس ہسٹری کا ایک واحد ریکارڈ ہے، قربان جائیں، کہ کشمیری بولتا نہیں ہے لیکن ایسا مت سمجھو کہ وہ ہر وقت صبر کے دامن سے وابستہ رہتا ہے۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر یاران جہاں کہتے ہیں کہ کشمیر ہے جنت۔ بولو نا پھر محبلہ بولنے نہیں ہو نا پھر تسی بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کشمیر میں جو حسن ہے وہ صرف درختوں کی وجہ سے حسن نہیں، درختوں کے بیچ میں جو بسنے والے ہیں وہ بھی ہر ماں کا پھول بس رہا ہے، ہر ماں کا لال چمکتا ہے، اور اس ماں نے ہر پھول کو اور اپنے بچے کو ٹوٹل لوریاں فقط جناب والا بلانے کے لیے نہیں دی، سلانے کے لیے نہیں دی، بلکہ اپنے دودھ کے ہر قطرے میں وطن کی محبت بھی پلائی۔ اور یہ یاد رکھو، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس وطن کے لیے اور اس وطن کی محبت پہ آنچ اگر آئے گی تو پھر ہم نہ چین سے بیٹھیں گے۔ ان 103 ارب تے 50 تے 55 ارب پہلے کہاں تھے؟ اللہ اکبر، لیکن پھر بھی الحمدللہ نوٹیفیکیشن تو جاری ہے جی۔ موبائل ایک باری آخو سبحان، اس گل پر آخو سبحان اللہ ہے جی۔ میں سید ہوں، دونوں ہاتھوں سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کشمیر پورے آل ذات کے۔ انہوں نے بھی تھوڑی جان لبی ہے جی، انہوں نے کیا بھائی ہون تسی دے پھر ہوٹلاں وچ تے پھر سکون کرو جی، ہون سے ساڈیاں آنیاں تکو ہے جی الحمدللہ۔ یہ بھی ان کا ادھر کا بھی بڑا پن ہے، ادھر کا بھی بڑا پن ہے۔ اللہ اکبر، ایک باری اس پر نعرہ مارو، نعرہ تکبیر۔ محب اللہ ایک باری سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ سلامتی عطا فرمائے، اللہ خوشحال فرمائے۔ اللہ صبر جناب والا کرو گے کمال ملے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے نا، کوئی دکھ بھی آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جل جلالہ نبی کے غلاموں، رب کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی جناب والا اس وہ والا گھبرانا نہیں، یہ حقیقت میں حدیث پاک والا گھبرانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لجپال نبی علیہ السلام کے غلاموں، ایک بار نا ایک صحابی رسول ہے، ان کی آنکھ کھلی، رات آدھی رات گزر چکی تھی، آنکھ کھلی، دیکھا کہ پیاس بڑی لگی ہے، اپنی بیوی کو کہا بیوی جا پانی لے کے آ۔ وہ اٹھی اور جا کے پانی لانے تک نہ خامد صاحب سو گئے، اور وہ بیوی آئی، جو ہی آئی دیکھا کہ شور نامدار سوئے ہوئے ہیں، تو وہ نہ ساری رات ہی کھڑی رہی پانی لے کر، ساری رات ہی۔ ایسی بیویاں ہوتی ہیں اور ہوتی تھیں، کیونکہ انہیں خبر تھی کہ یہ شوہر میرا اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، پھر اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا تھا کہ تو بھی ان کی فرما برداری کر۔ ان شوہر اور اٹھتے ہیں جناب صبح 8 بجے، انہوں نے پتہ ہے وجہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر رب ڈال دیتا ہے کہ تم ہی اڈی فرما بردار نہ بن۔ وہ ایک بزرگ تھے، گھوڑے پہ سوار تھے نا، جا رہے تھے، جاتے جاتے گھوڑا کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر، اور لگام ہاتھ میں ہے لیکن گھوڑا کبھی ادھر۔ کہا وجہ کیا ہے؟ گھوڑا تو بڑا فرما بردار، وجہ کیا ہے آج؟ اچھا، وہ عشاء کی نماز بہت دیر سے پڑھی تھی۔ بڑوں کی غلطی چھوٹی بھی بڑی ہوتی ہے، ہماری تو فوتی ہو جاتی ہے نا، قضائی ہو جاتی ہے، ان کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ کہا دیر سے پڑھی تھی، اس لیے شاید وہ جو دیر سے عمل ہوا رب کی فرما برداری پہ، شاید یہ بھی دیر سے آ کے سنبھلے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے اشارے سے سمجھ جایا کرتے تھے۔ بیوی ساری رات کھڑی رہی، اللہ اکبر۔ کہاں تہجد ویلے جب آنکھ کھلی نا، شوہر کہنے لگا او ہو ساری رات ہی تو کھڑی رہی، سو جاتی۔ کہا آپ نے پانی مانگا تھا، میں جب پلٹ کے آئی تو آپ سو چکے تھے، میں نے تکلیف سمجھی کہ آپ کو جگاؤں، اس لیے بیدار نہیں کیا، تو آپ اب کی بار جاگے تو میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہا میرا دل بڑا خوش ہوا ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تجھے دوں گا، جو مانگتی ہے مانگ۔ کہا دو گے؟ کہا پکی بات ہے دوں گے۔ کہا وعدہ کرو؟ کہا ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، وعدہ ہے جو کہے گی پورا کروں گا۔
اب نہ بیوی بڑی فرما بردار، کہا پورا کرو گے؟ کہا پورا کروں گا۔ کہا پھر مجھے طلاق چاہیے۔ مجھے نہیں اوڑنے لگی، گل ہے نہیں اوڑ لگی یار، ایڈا بھی مجھے طلاق چاہیے، تو سنوں طلاق کتھے لونی ہے؟ اے لفظ آنے لگا تو سنوں سے نہیں طلاق ہونی، لیکن آج چھوڑنا چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ صحابی رسول فرمانے لگے بھائی تجھ جیسی بیوی تو ملے گی نہیں، ملنا ناممکن ہے، اتنی نیک اور پارسا، لیکن میں نے کہہ جو دیا کہ تیری بات پوری کی جائے گی۔ بیوی کہنے لگے اپنی وعدے پہ غور کرو، اپنی بات کو پورا کرو۔ آپ نے کہا تھا تیری بات مانی جائے گی، مجھے طلاق چاہیے۔ شور نامدار کہنے لگے اچھا یہ تو کہا تھا کہ جو مانگے گی دوں گا، لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی وقت دوں گا۔ چلو ابھی صبح ہو لینے دو۔ اللہ اکبر، جب صبح چڑھ جائے گی، صبح کا ستارہ نمودار ہو جائے گا، سورج کی ٹکیا بلند ہو جائے گی، چلیں گے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، ساری بات سنائیں گے۔ جو فیصلہ حسین کا نانا کرے گا، جناب سیدہ زہرا پاک کا بابا جانی فرمائیں گے، وہی بات پہ عمل کیا جائے گا۔ کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، صبح جناب والا سورج بلند ہوا، ادھر یہ دونوں چل پڑے کملی والے کی بارگاہ میں۔ جاتے جاتے شور کا پاؤں پھسلا، وہ فوراً سے نیچے زمین پہ گرا، اسے چوٹیں 3-4 آ گئی۔ ادھر جناب والا تخنوں پہ بھی چوٹ آ گئی، ماتھے پہ بھی چوٹ آ گئی۔ بیوی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کے کہنے لگی اے میرے سرتاج اٹھئے لو، چلو ہم اپنے گھر چلے۔ کہا بات سمجھ نہیں آئی، ہم تو فیصلہ کروانے جا رہے، ہم تو نبی کی بارگاہ میں جا رہے۔ کہا نہیں نہیں مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اتنا عرصہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئی، میں سمجھی خدا ناراض ہے، اب کی بار جب تکلیف مصیبت پہنچی رب رضا کی دلیل بن گیا۔ اس لیے جب کو تکلیف پہنچے اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں بھی دکھ پہنچتا ہے، ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن جناب والا قربان جے لجپال نبی کے غلاموں ذرا کربلا کی تبتیر گزاروں پہ چلو۔ صبری جناب والا کی آئے، صبر کا دامن تو ہر کوئی تھامے رکھا ہے، لیکن واہ حسین تیرے صبر پہ قربان جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیں۔ لجپال نبی کے غلاموں تبتے ہوئے ریگزاروں میں پہلے پانی بند، پھر جناب والا کھانا تو میسر ہوتا، لیکن توجہ اللہ اکبر، کھانا تو کجا جہاں پانی بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کھانے کے ساتھ پانی کم از کم جناب والا بندہ 3 بار تو پیتا ہی ہے۔ جب پانی ہی ختم ہے تو کھانا کہاں سے؟ اللہ اکبر کبیرہ قربان جائے۔ لجپال نبی کے غلاموں ادھر پیاس بھی جناب والا، کھانا بھی ختم، پیاس کی حرارت بھی بڑھ گئی، شدت پیاس، اللہ اکبر پانی بھی۔ اور پھر یاد رکھنا پانی انہوں نے جناب والا اپنی طرف سے نہیں دینا تھا، بلکہ وہ رب کا دریا بہ رہا ہے، رب کی طرف سے نہر بہ رہی ہے، وہاں سے جناب والا پانی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن پانی بند کر دیا گیا۔ اب شکوہ تو ہونا چاہیے تھا، یا اللہ تیرے نبی کا نواسا ہوں، نبیوں کے امام کا نواسا ہوں، یا اللہ علی کا بیٹا ہوں، یا اللہ زہرا پاک جو سجدے میں روئے، تو جنت سے 2 جوڑے بھیج دیتا ہے، تو جن حسن و حسین کی وجہ سے تو نے جوڑے بھیج دیے، وہی حسین تیرے پانی جناب والا پانی بند کر دیا گیا، آج تڑپایا جا رہا ہے کرب و بلا کے ریگزاروں میں۔ پھر جناب والا قربان جے لجپال نبی کے غلاموں، کیا بات ہے حضرت امام علی اصغر کی، تڑپے تو سب قربان جائے لجپال نبی کے غلاموں، لیکن یزیدی تڑپتے رہے، وہی سسکتے رہے۔ واہ حسین تیرے باغ کو سلام، جب تو موجود تھا تیرے صبر کو فرشتے دیکھ رہے تھے، جب تو چلا گیا تو سیدہ زینب پاک کے صبر کو فرشتے دیکھ کے جھوم رہے ہیں۔ واہ بیلا تیرے جناب والا پاک کی سلامتی ہو، واہ بھیا تیرے گلوں کی
सलामती हो। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामो हजरत इमाम अली असगर भाई आपके सबर पे भी कुर्बान जाए। माँ की गोद में आते हैं रोना शुरू कर देते हैं और जब बाप के हाथों पे आते हैं फिर चुप हो जाते हैं। हालांकि फितरत ये चाहती है माँ की गोद में बच्चा चुप हो जाता है, लेकिन बाप के पास जाता है उसे प्यास या भूख लगी हो तो रोना शुरू कर देता है। करबला में यहाँ फितरत जरा जनाब वाला तमाशा देख रही है, यहाँ पर अक्स निजाम हो रहा है। अली असगर माँ की गोद में जाता है तो तड़पना शुरू हो जाता है। जब बाप के बाजू में आता है तो रोना चुप कर जाता है। वजह क्या है? अल्लाहु अकबर। अली असगर इमाम अली असगर 6 माह का बच्चा जानता था कि मैं माँ के पास रहूंगा तो मैदान कारजार में नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि सैयदों की बेटियां सैयदों की माएँ गैरों के सामने नहीं घुमा करती। मेरी माँ की गोद में जब तक मैं रहूंगा मेरी माँ खेमे में रहेगी और माँ खेमे में रहेगी। अली असगर मैदान में नहीं पहुंच सकता, लिहाजा हमने बाप के जाने से पहले हम भी शहीद होना चाहते, जामे शहादत नोश करना चाहते। ऐ अली असगर बाप के हाथों में खामोश हो जाता है। कुर्बान जाए लजपाल नबी के गुलामो हुसैन चले मैदान कारजार में इत्माम हुज्जत किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। पानी मांगना शराफत के खिलाफ नहीं। मुझे आपने बुलाया, डेट फिक्स की 15 तारीख को बुलाया। मैं मिंबर पे बैठ के अगर पानी मांगू शराफत के खिलाफ नहीं। शाह सब पानी मांग रहे हैं, कोई बड़ा से बड़ा चौधरी हो, बड़े से बड़ा अमीर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, अगर पानी स्टेज पे दुनिया के सामने मांगे शराफत के खिलाफ नहीं, क्योंकि जरूरत है पानी। लेकिन रोटी मांगना शराफत के खिलाफ। अगर आप कहोगे नहीं जी मुझे रोटी दे दो तो ये शराफत के खिलाफ देखा जाएगा कि रोटी बंदा मांग रहा है। कुर्बान जाए हुसैन, अगर ये कहो कि पानी मांगा शराफत के खिलाफ न था, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए अल्लाहु अकबर कबीरा। कुर्बान लजपाल नबी के गुलामों उर्मल का तीर चला, इधर नेजा पार कर गया, वो तीर तराजू पल गया। हुसैन ने जजा फजा नहीं की, आए वो बेला नहीं किया। वाह हुसैन तेरे सबर पे कुर्बान जाए। चुल्लू फूल का उठाकर फेंक के कहते हैं मालिका मेरे दिल के जिगर पारे की कुर्बानी कबूल फरमा दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की सदा आती है। आवाज आई हुसैन, घबराने की बात नहीं, हैरत की बात नहीं, ऐलान तो सुन रखा है। इन्नल्लाह मास्साबिरीन। सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाए। इसलिए दिल कहता है कि करो सलाम सफी ज़हरा के आस्ताने को, करो सलाम सभी ज़हरा हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। अल्लाह ताला में सब्र की तौफीक अता फरमाए। ऐसी बात नहीं है कि बंदा जो कहता रहे बोलता रहे और बंदा आगे से जनाबे वाला गालियां बके, तो जब आगे से जवाब आ जाता है तो रब फरमाता है ठीक है इसने अपना जिम्मा खुद ले लिया है और इसने खुद जवाब दे दिया है। लेकिन जब गालियों का जवाब भी बंदा चुप करके गुजार जाए
وہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ماں کا انتقال ہو گیا نا، ماں کا انتقال ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ، آپ کے ابو جان کا وصال ہو گیا۔ جو ہی وصال ہوا نا تو 2-4 دن گزرے تو ایک حاسد شخص آیا۔ حاسد کبھی بھی موقع خالی نہیں جانے دیتا، اور حاسد اندر ہی اندر کے جہان کو حسد کرنے والا شخص وہ گندا کر چکا ہوتا ہے، وہ تو کفر کی حد تک پہنچ چکا ہوتا ہے، کیونکہ حسد کرنے والا شخص ڈائریکٹ رب کی دین پہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں دیا، تو وہ اس کی دین پہ اعتراض، وہ اندر سے تو کفر ہو چکا ہوتا ہے، اس کا وہ اندر کا جہان میلا گندا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایک حاسد شخص آیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور رحمت اللہ علیہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ آپ کے ابو جان کا وصال ہو گیا ہے۔ ہاں جی ہو گیا ہے۔ کہا تو پھر چلو آپ کی ماں بیوہ ہو چکی ہے؟ کہا ہاں بیوہ ہو چکی ہے۔ چلو پھر میں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں اور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کی ماں کے ساتھ، ہے کوئی برداشت کرنے والی بات؟ بھائی اس آنے والے شخص نے کیا کہا کہ میں آپ کی ماں کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ پھٹے، دل تو ٹوٹا نا، ٹوٹا ہوا پہلے ہی تھا والد کے وصال پہ، لیکن اب اور ٹوٹا، بھائی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن آپ چپ ہو گئے، اور چپ ہو گئے پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ چلو میں امی جان سے پوچھوں گا، اور جس طرح پھر ان کی رضا ہوگی پھر اس طرح معاملہ کیا جائے گا۔ یوں آپ نے کہہ کے نا چپ ہو گئے۔ اللہ اکبر، 2-4 منٹ گزرے تھے کہ وہ بندہ باہر شور پڑ گیا، اور جو ہی شور پڑا نا اللہ اکبر کبیرہ، تو کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ کہا ادھر کمرے سے حجرے سے جو ہی نکلا اور یہ بندہ تڑپ کے مر گیا۔ کہا مر گیا؟ کہا ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا ہوا اسے؟ لوگ کہنے لگے، جو پاس بیٹھے تھے مریدین، کہنے لگے اور کچھ نہیں، اس کو امام کے صبر نے مار دیا ہے، امام کے صبر نے مار دیا ہے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں جواب دیتا تو دے سکتا تھا یا نہیں؟ گالیاں نکالتا نکال سکتا تھا، مروانا چاہتا مروا سکتا تھا، مار پیٹ ہو سکتی تھی، لیکن میں اسے قتل تو نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں چپ ہو گیا تو ذمہ داری اس نے لے لی جو زندگی کا مالک ہے، جو موت کا مالک ہے، موت دینے والی ذات وہ ہے۔ وہ اتنا تڑپا کہ اتنا صبر کر لیا ہے، تڑپا اور تڑپ کے اس نے جان دے دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو تمہیں جواب دے دے، تمہیں مار دے، اس سے اتنا نہ ڈرو، ڈرو اس سے کہ جو تمہاری گالی کا جواب چپ کر کے گزار دیتا ہے، اس سے ڈرو، کیونکہ جو جواب دیتا ہے وہ تو خود اپنے آپ کو ذمہ لے لیتا ہے، لیکن جو چپ کر جاتا ہے پھر خدا اس کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ